علی بھائی اگلا سوال ہے، ہم نے بچپن سے ایک بات سن رکھی ہے جس کی تصدیق یا تردید علی بھائی سے مطلوب ہے، اور وہ ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کا ایشو۔ کیا نماز عصر کے بعد کوئی نماز مثلا نفل یا قضا نماز پڑھنا واقعی منع ہے؟ اسی طرح فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اور رات کو 12 بجے زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے جس میں نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے۔ پلیز ان تمام باتوں کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، ان ساری باتوں کی میں نے وضاحت وقتاً فوقتاً کی ہے اسکیٹرڈ فارم کے اندر۔ آپ بنیادی بات سمجھ لیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے، یعنی اس کی جو ٹکیا ہے نا، جب وہ طلوع ہو رہی ہو نا تو اس کا کنارہ جب نظر آئے نا، تو جب تک وہ کنارے کے بعد پوری ٹکیا باہر نہ آ جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی 20 منٹ، یہ تو خود ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ تو بلند بہت ہو جائے افضل وقت ہے، باقی اصل مکروہ وقت وہ ٹکیا کے نکلنے کا، یہ واضح الفاظ ہیں۔ اور جب غروب ہو رہا ہو تو وہ جب ٹکیا جب غائب ہو رہی ہو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اور تیسرا وقت ہے جب وہ سینٹر میں ہو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یعنی اگر صبح سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے نا آج کل آلموسٹ 6:20 پہ، اور غروب ہو رہا ہے سپوز 5:20 کے اوپر، تو اس پورے ان دونوں ٹائم کے درمیان جو یہ بن رہے ہیں آپ کے 11 گھنٹے، اس کا جو سینٹر کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دحوہ کبریٰ، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ اور جیسے ہی وہ زوال کرتا ہے مغرب کی طرف، زوال ویسے ہم غلط العام ہو گیا ہے، زوال تو کہتے ہی زور کے ٹائم کو ہے، زوال کہتے ہیں سورج کے گرنے کو، جیسے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو وہ زہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زوال آفتاب۔ اور رات کو تو زوال ہوتا ہی نہیں ہے، رات کو سورج ہی نہیں ہوتا، سورج تو مغرب کے وقت گر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، یعنی وہ کہیں اور تھرو ہوا ہوتا ہے۔ میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن نہیں کر رہا، میں ریلیٹیولی ڈسکشن کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 اوقات میں ہر طرح کی نماز، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 اوقات کے اندر جنازہ پڑھنے سے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا ہے، لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں، طلوع کے وقت 5 سے 7، غروب کے وقت اور 5 سے 7 منٹ۔ یہ جو 20 اور 40 منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، واضح الفاظ ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کے 2 سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب اس کا کنارہ ظاہر ہو، جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو بس سورج باہر نکلا تو کافی، اب یہ تو نہیں ٹکیا باہر نکل کے تو وہ اتنی اوپر آ جائے، وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چاشت کا، اوابین کا اور دوحہ کا اور اشراق، یہ سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں، چیت عربی میں ہوتی نہیں ہے۔ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، تو ظاہر سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے، ٹکیا باہر نکل آئی۔ تو ان 3 اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر پا لی۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی، فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، طلوع آفتاب ہو رہا تھا 6:20 پہ، آپ نے 6:18 پہ نماز شروع کی، 1 رکعت آپ نے 6:20 سے پہلے پڑھ لی، اب دوسری رکعت آپ نے 21 اور 22 منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی۔ اس طریقے سے غروب آفتاب تھا 5:20، 5:18 پہ آپ نے عصر شروع کی اور 5:22 یا 23 یا 25 پہ ختم کی، اور 1 رکعت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی، لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور عصر کے بعد، تو وہ بھی بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو مطلقاً منع ہو، اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں، چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اب ان میں تطبیق کیا ہوگی؟ وہ ام عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو۔ ام سلمہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھیں، کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ گئے تھے، تو میں نے اب عصر کے بعد وہ پڑھی ہیں،
اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے۔ تو وہ 2 رکھتے ہیں، چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے تھے۔ لہٰذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم عصر کے بعد 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہو، تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاذ ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی الاسلام نے وہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے، البتہ کوئی قضا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کے نزدیک جائز ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد بھی۔ اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے، چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا، آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو، اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے، فجر کی 2 سنتیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ نفلی نماز ہے۔ بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے، وہ جامع ترمذی میں کمزور سند ہے، صحیح ابن حبان میں، المستدرک للحاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ نبی الاسلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث تقریری بن گئی، نبی الاسلام نے اس کی اجازت دے دی، اور یہاں پہ حنفی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار ملتے ہیں کہ فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا جلدی سے 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے۔ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو، امام وہ صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ 2 سنتے کہ وہ 4 بھی پڑھ لے تو اس کی رکعت نہ فوت ہو، تو آڑے سے سنتا شروع کر دینے تو وہ فرض رکعت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھئی جب بات کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے۔ دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں، انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے، جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں، سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ باقی یہ 3 اوقات ہیں جو اصل میں مکروہ ہے، سورج نکلتے وقت، سینٹر میں اور غروب ہوتے وقت۔ رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے، آدھی رات تک، لیکن یہ افضل وقت ہے۔ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ شرح مانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراط یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے، اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ لہذا امام حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں۔ اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا، تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے۔ ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ 1.5 گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے، اذان مغرب کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے، یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ 35-40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب سے عشاء لوگ اعتکاف کرتے ہیں حرمین کے اندر، مکے میں اور مدینے کے اندر، تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا، کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے وہ کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے، تو وہاں نہیں آپ کو خیال آتا۔ عشاء پہ آپ کو سنت آپ چھوڑتے ہیں، فجر پہ حنفی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں، خام خواہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا جی، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے، مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسلام 360 کے اندر موجود ہے، صلاۃ ٹائم کے اوپر
مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے، بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے، فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے، ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں. اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی، باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھیں، اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھئی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے. جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا، جو میں نے دعوی کبریٰ بتایا، جیسے ہی زور کی طرف یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب کسی چیز کا سایہ، ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا عصر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی، لیکن افضل وقت یہی ہے. سایہ اصلی ضروری ہے اس میں، ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے، عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے. تو وہ نہیں، یعنی وہ دعوی کبریٰ کے بعد سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو، اور آلموسٹ گرمیوں میں تو زیرو کے قریب پہنچ جاتا ہے، خصوصاً آپ ایکویٹر کے اوپر اگر ہوں، خط استوا کے اوپر، تو وہ بالکل زیرو کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے، جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا. اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو گئے. گھڑی نے مسئلے حل کر دیے ہیں، سافٹ ویئرز نے مسئلے حل کر دیے ہیں. آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سحری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے. عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں نا، عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے، جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا. اگر زور کا وقت 12:20 پہ شروع ہے اور مسجد میں نماز 1 بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو 12:45 اذان دینی ہے، آپ 12:21 پہ پڑھ لیں نماز. عصر کا وقت اگر شروع ہے جا کے 3 بجے اور مسجد میں 3:30 نماز ہے تو 3:15 اذان دیں گے، آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے ہے. جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے ساتھ ہے، وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے. گھر میں چونکہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی، اکیلے پڑھنا ہوتا ہے، یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکول نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے. بس ٹھیک ہے، ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں، نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جو 3 بیسک جو مکروہ اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے، وہ سورج کی ٹکیاں نکلتے وقت 5-7 منٹ، سینٹر میں 5-7 منٹ، اور غروب ہوتے وقت 5-7 منٹ. باقی جو کم لیول کے مکروہ اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا غروب آفتاب تک. اس میں بھی اگر عصر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے، مردے کو نہیں دفنائیں گے، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. جو 3 مکروہ اوقات میں نے بتایا، اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے، سورج نکلتے وقت، ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت اور سینٹر میں. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو 11 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، یا زور کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں، یا ایون عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی اذانوں سے 5 منٹ پہلے جنازہ ہوگا، مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکروہ اوقات کے اعتبار سے. باقی جو عصر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا، لہٰذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے. اس طریقے سے ایون عصر کے بعد نہیں پڑھ سکا، مغرب کے بعد پڑھ لے، دن رات میں 12 رکعتیں پوری کر لے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے. 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. یہ 12 سنتیں مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں. اس کے علاوہ بھی ہیں. ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے جو عصر زور سے پہلے 4 سنتیں اور زور کے بعد 4 سنتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا، اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی.
اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے جائیں، اور 4 رکعتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی. افضل ہے ویسے 2 کر کے پڑھیں، اور اکٹھی بھی صحابہ سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، وہ دونوں طریقے سے درست ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 12 رکعتیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں. فجر کے 2 فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اجماع ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. جمعے والے دن 2 فرض ہیں. جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں، جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے پھر 2 رکھتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے. اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں ہے، جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو. اور بعد میں 4 رکھتے ہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ 4 رکھتے پڑھے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں، یہ آبلیگیٹری نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو بیچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں، اور جمع سوری کر لیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں. یعنی ظہر آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں، مغرب آخری وقت میں، عصر پہلے وقت میں. یعنی آج کل اگر سپوز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3 بجے، 2:50 پہ ظہر پڑھ لیں، 3 بجے عصر پڑھ لیں، ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں. اور غروب آفتاب ہو رہا ہے 5:20 پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7 بجے تقریباً یا 6:45 بجے، تو وہ 6:30 مغرب پڑھ لیں، 6:45 عشاء پڑھ لیں. تو قریب قریب کر کے اس کو کہتے ہیں جمع سوری. جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں. ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اور عصر کے وقت میں جا کے پہلے ظہر پھر عصر پڑھیں. مغرب عشاء کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑے بہت ایزا ہو جاتا ہے، لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے. کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی ہے کہ جی یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنی. جب آپ دن رات میں 17 رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے، اور آپ نے صرف عشاء کی 17 بتائی ہوئی ہیں. سر یہ ایک دن عشاء کی 17 رکھتے کو پڑھے گا، دوسرے دن تو کہے گا یار واقعی نماز بہت مشکل کام ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کرام یہ ساری پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو اتنے اسٹرکٹ تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے سفر میں 2 فرض پڑھے ظہر کے، 2 عصر کے، اور اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ جو ہے نا ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ جی سنتے ہیں پڑھ رہے ہیں، انفی ہیں یہ میں نے کہا ہے یہ بخاری مسلم الفاظ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو میں ظہر کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا جو میں نے 2 پڑھے ہیں. کٹی وٹی پھکی دی تھی انہوں نے کہ اللہ نے فرض کٹا کے 4 تو 2 کرتے نے، تجھے سنتا نال پھر بھی جوڑیاں ہوئی ہیں. تو یہ مسئلے شروع. پھر انہوں نے بتایا کہ میں پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں، حتیٰ کہ حضور کی وفات ہوگی آپ سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے. پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ رہا، حضرت عمر کے ساتھ رہا، سب سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے سوائے مغرب کے، وہ 3 ہیں. سنتے صرف جواز ہے، نفلی عبادت ہے. لیکن یہ اس کو اتنی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، سنتوں کو تو چھوڑ دیں. اس سے چھوٹی چیز تراویح ہے. وہ کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو بتایا نہیں تھا، یہ تو تم خام الزام لگاتے ہو. یہ کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا. ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے. سر یہ کون پھر بتاتا رہے لوگوں کو؟ یہ جنات آ کے انسانی شکل میں ان کو یہ بتا کے گئے ہیں. تم لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا نا، آج ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار یہ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنا رہا ہے. اپنی طرف سے نہیں بنا رہے. یہ آپ لوگوں نے کہانیاں لوگوں کو کرائی تھی، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ دین کتابوں کے اندر ہے، بابوں کے اندر نہیں ہے. ایک ایک حدیث ہم بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ، لوگ چیک کرتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے. پھر وہ جا کے اپنے علماء سے پوچھتے ہیں یار تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. یہ کوئی جواب نہیں ہے. اسٹیشن کون سا ہے؟ اسٹیشن چھوڑیں میرے بھائی. آپ کی گاڑی چھوٹ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باقیوں کی بھی. آپ اپنے اسٹیشن پہ کھڑے رہیں. آپ کے اسٹیشن وہی پرانے ہیں، دیوبند اور بریلی، انہی اسٹیشنوں کے اوپر رہیں. آپ کی سواریاں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائی ہیں، سوار کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دی ہیں اللہ کے فضل سے. آپ وہ اجڑے ہوئے آپ کے اسٹیشن، ہمیں پتہ ہے. اس لیے غصہ نہ کھائیں. علمی میدان میں آ کے آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں
اور آپ بھی اس نعرے کو بلند کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ویسے ایک اور نعرہ ہے، ویسے برا لگتا ہے، میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا، باقی ان کو خوش کرنے کے لیے، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہوگا جی، میرا خیال ہے اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کافی لمبی مجلس ہوگی ہے، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔